السلام علیکم، دس از می فضا ریاض، اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ ایران کے اندر جو ٹینشن بنی ہوئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ ایران کو قابو میں کر لے، وہاں پر رجیم چینج کر دے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس پر اٹیک کرے گا، اور اٹیک کرنے کے بالکل آخری مرحلے میں تھا۔ تمام قسم کی چیزیں، تمام تیاریاں، جہاز، ہر چیز تیار ہو چکی تھی۔ کس طرح سے انٹروین کیا جائے گا، کون سے کروز میزائل کا استعمال کیا جائے گا، جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر لے آئے ڈونلڈ ٹرمپ، ایران میں بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے تھے۔ لیکن بالکل لاسٹ مومنٹ پہ آخر وہ کون شخص تھا، وہ کون سا ملک تھا جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا کرنے سے روک دیا، کس کی بات کو ڈونلڈ ٹرمپ مان گئے، اور تب جا کر ایران کی خلاصی ہوگی۔ آج کے ولاگ میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب نے کیا میک شور کیا ہے، کس چیز کی گارنٹی دی ہے تہران کو، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ایران کی سچویشن کی بات کر لیں تو ایران کے اندر جو مظاہرین تھے، ایرانی میڈیا ابھی تک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو بھی مظاہرین وہاں پر پرتشدد کارروائیاں کر رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، بہت سے لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ اور اس چیز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود انٹروین کیا اور بولا کہ جو بھی مظاہرین ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، جو کہ اس وقت ایران کے اندر ان کی قید میں موجود ہے، ایرانی رجیم کی، ایرانی گورنمنٹ کی، ایرانی فورسز کی، ان کو خودکشی نہیں دی جائے گی۔ اور تہران نے اس چیز کو میک شور کیا اور گارنٹی دی ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جب بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا بھی کہ مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے، جو کریڈیبل سورسز ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تمام مظاہرین جو کہ اس وقت ایران کی قید میں موجود ہیں، ان کو خودکشی، پھانسی کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ پورے کا پورا ارادہ رکھتے تھے کہ اس پر اٹیک کر دیا جائے۔ اچھا، اب ایران کے اندر اس وقت جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی، ان کے خلاف، ایرانی گورنمنٹ کے خلاف پورے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور مین کاز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے مہنگائی۔ جو سینکشنز لگائی گئی تھی اس کے بعد ایران کی معیشت، اکانومی بہتر نہیں ہو سکی ہے، اور مہنگائی کا بحران وہاں پر بہت برے حالات میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایران کے اندر جو اسلامائزیشن کے نام پہ جس طرح کے رولز بنائے گئے ہیں، اب اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ تنگ تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ گھٹن کا ماحول ہے، جس کے باعث بہت سی خواتین نے جو ہے وہ احتجاج کیا بڑا بڑھ چڑھ کر۔ اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد میں جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر موجود تھے انہوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن بہت سے سیکیورٹی فورسز بھی ہلاک ہوئے، جن کی نماز جنازہ جب ادا کی گئی تو تہران کے اندر اس جگہ پر نماز جنازہ کے ٹائم پر جو لوگ وہاں پر آئے انہوں نے پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے، جو لوگ سیکیورٹی فورسز والے شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ایرانی پرچم میں لپٹے ہوئے ان کے تابوت آئے، ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، اس پر سفید اور جو گلاب کے پھول تھے وہ برسائے گئے ان کے تابوت پر۔ اور انہوں نے آیت اللہ خامنائی، جو وہاں پر پروٹیسٹر تھے جو کہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے تھے، ان تمام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے آیت اللہ خامنائی کے پوسٹرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ تو انہوں نے ایک ورلڈ کو میسج دیا، جو بھی ان کے حامی تھے، کہ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کی رجیم یہاں پر رہے۔ لیکن اس کے بعد دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو قومی سلامتی کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو مستقل مندوب ہیں وہ یہ کہتے ہیں تہران کے کہ ہم فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم خانہ جنگی کی صورتحال ایران میں پیدا ہونے دیں، لیکن اگر ہمیں پش کیا گیا یا اس نہج پر لے کر آئے تو ہم مذاکرات کے لیے تو تیار ہیں، ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری جانب جو ایرانی شہنشاہ ہیں، ان کے صاحبزادے رضا پہلوی، وہ امریکہ میں ہی موجود ہیں، اور امریکہ میں رہتے ہوئے بھرپور طریقے سے کیمپین چلا رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو ریفرینڈم آ رہا ہے، جو رجیم چینج آپریشن چل رہا ہے، وہ کھل کر حمایت کر رہے ہیں، اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں، اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں، اور پوری کی پوری سپورٹ جو ہے وہ میری آپ کے ساتھ ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کیا وہ رجیم چینج آپریشن میں جو شہنشاہ ایران، ان کے صاحبزادے ہیں رضا پہلوی، ان کو لانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی ان کو ملا نہیں ہوں، اور لیکن مجھے لگتا ہے وہ اچھے انسان ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ایرانی عوام جو ہے وہ ان کو چاہتی ہے کہ ان کی رجیم واپس آئے، یہ تو ایرانی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے ایک اور خبر چل رہی ہے جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں کی ہے، لیکن اس کو انٹرنیشنل ذرائع بتا رہی ہیں۔
فورن میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں ان کی اس ویکینڈ پر بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے رضا پہلوی سے، اور انہوں نے میک شور کیا ہے اور ایران کی سچویشن کے اندر کچھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دوسرا اس سے بھی زیادہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ارادہ رکھتے تھے کہ ایران کے اوپر اٹیک کر دیا جائے گا اور تمام کے تمام رجیم چینج آپریشن تھا، آخر کیوں اب بی بی سی کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں ایران کے اوپر اٹیک کرنے کا، لیکن وہاں پر جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں میری پوری سپورٹ ان کو ساتھ ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ سے ریورس کرنا پڑا؟ تو اس کی مین ریزن یہ تھی کہ سعودی عرب نے، عمان نے، قطر نے، ان لوگوں نے کلیئر کٹ، خلیجی ممالک نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے ایران پر اٹیک کیا تو آئل مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی، آبنائے ہرمز بند ہو جائے گا، جو کہ پورے کا پورا بہت بڑی تعداد میں دنیا کا 5واں بڑا حصہ کی جو ترسیل ہے وہ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، پوری کی پوری آئل اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اکانومی ڈسٹرب ہوگی تو اس کا اثر نہ صرف خلیجی ممالک پر آئے گا بلکہ امریکہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوگا۔ جو گریٹ امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں اس سے ان کی اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کلیئر کٹ کہا کہ اگر آپ نے ایران پر اٹیک کیا تو پھر ایئر سپیس ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب نے اس چیز کی گارنٹی دی تہران کو، اور تہران کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ایئر سپیس ہے، جو امریکن ہوائی اڈے موجود ہیں، ہم ان کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ برطانیہ نے تو وہاں پر جو عملہ موجود تھا جو کہ ہوائی اڈوں پر کوئی بھی شخص جو کہ برٹن تھا ان کو واپس بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ حالات بہت کشیدہ ہیں، ایون سعودی عرب کے اندر، قطر اور عمان کے اندر جہاں ہوائی اڈے ہیں وہاں پر بھی، کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر آپ کے ہوائی اڈوں کو ٹارگٹ کریں گے اگر آپ نے ہمارے ملک کو ٹارگٹ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ امریکہ پہ تو اٹیک نہیں ہونا تھا، لیکن سعودی عرب پہ، قطر پہ، جہاں جہاں ان کے ہوائی اڈے ہیں، امریکن ایئر بیسز ہیں، وہاں پر اٹیک ہونا تھا۔ تو سعودی عرب نے گارنٹی دی تہران کو کہ ہم اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے، آپ نے ہم پہ اٹیک نہیں کرنا ہے۔ اور اس طرف سعودی عرب نے پیچھے بیٹھ کر پوری کی پوری لابی چلائی، اور لابنگ ابھی اس کو سعودی ذرائع، سعودی میڈیا کنفرم نہیں کر رہا ہے، لیکن پورا سعودی عرب نے لابی کی، اور لابنگ کرنے کے بعد انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا کہ ایک تو آئل مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی، دوسرا ہم آپ کو ایئر سپیس بالکل استعمال نہیں کرنے دیں گے اگر آپ نے ایران پر اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ پھر اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے فیصلے پر، اور آج بھی جب وائٹ ہاؤس کی بریفنگ ہو رہی تھی تو اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس سارے آپشنز ہیں، زیر غور ہے، لیکن ہم ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ہیں جو کہ ایران کی طرف اٹیک کرنے کا۔ لیکن پھر بھی سعودی عرب جو ہے اس میں پوری کی پوری کوشش ہے، اور خلیجی ممالک کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایران کو انڈر اٹیک آنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن فی الحال جو ایرانی میڈیا ہے وہ اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے کہ اب وہاں پر کوئی بھی پرتشدد مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، جن لوگوں کو پھانسیاں دی جانی تھی اب ان کو پھانسیاں بھی نہیں دی جا رہی ہیں، اور حالات جو ہیں وہ معمول پر آ چکے ہیں، صورتحال اب بالکل کشیدہ نہیں ہے۔ رضا پہلوی امریکہ کے اندر بیٹھ کر، اچھا جب شہنشاہ ایران کا حکومت کا تختہ پلٹا تھا تو رضا پہلوی جو تھے ان کے صاحبزادے شہنشاہ ایران کے، وہ اس وقت بھی امریکہ کے اندر موجود تھے، اور فائٹر جیٹ 1979 کی یہ بات ہے، اور اس وقت وہ امریکن فائٹر جیٹ کو تربیت لے رہے تھے اڑانے کی۔ تو جب ان کے جو فادر ہیں ان کا ایران کا، شہنشاہ ایران کا حکومتی تختہ پلٹ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ خامنائی اور یہ پورے لوگ، یہ دوسری رجیم چینج ہوئی تھی، تو ابھی وہ امریکہ میں بیٹھ کر پوری کی پوری کیمپین چلا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران کے تخت، جو حکومتی تخت ہے اس کو پلٹا جا سکتا ہے، لیکن کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی ان کی حمایت میں سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن یہ باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور ایران کی صورتحال پر جو ہے وہ کمپلیٹ تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری سپورٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ وہاں پر موجود پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو سعودی عرب نے بیچ میں جو انفلوئنس ہوا ہے اور جو چال چلی ہے اس میں تہران کو میک شور کیا گیا ہے کہ آپ نے ہم پر کوئی اٹیک نہیں کرنا کیونکہ ہم اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور دوسرا انہوں نے میک شور کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایسی کوئی حماقت نہ کرے ورنہ آئل مارکیٹ ڈسٹرب ہو جائے گی۔